اپنی خوشیوں کو گھر والوں پہ قربان کیا، اپنی خوشیوں کو گھر والوں پہ قربان کیا، عمر پردیس میں کاٹی بڑا نقصان کیا۔ کہانی ہے لاہور کے علی رضا کی، جس کی شادی لاہور میں ہوئی تھی لیکن رہنے والا تھا سانگلہ ہل کا۔ وہ کافی کئی سال سے کینیڈا میں مزدوری کر رہا تھا، ٹیکسی چلا رہا تھا، بعد میں اوبر کریم کی سروس چلا رہا تھا۔ کام کرتے کرتے شادی کی عمر گزر گئی، اب اس کی عمر ہو گئی 34 سال۔ اب اس نے 4 پیسے تو اکٹھے کر لیے۔ اب اس کا خواب تھا کہ میری کوئی شریک کے ہاتھ نہ گوری چٹی خوبصورت ہو، نین نقش پیارے ہوں، اونچی لمبی ہو، لمبے لمبے بال ہوں، تکھے نین نقش ہوں۔ اب ان کو اس کے گھر والوں کو نہ کنوت پسند آ گئی۔ کنوت سے کوئی لو میرج نہیں ہوئی، ارینج رشتہ ہوا، ارینج میرج ہوئی۔ تو کنوت کے جو ماں باپ تھے وہ بھی لالچی تھے، کنوت خود بھی لالچی لڑکی تھی۔ اس نے سوچا اچھا موقع مل رہا ہے، لڑکا کینیڈا میں سیٹ ہے، چاہے عمر زیادہ ہے، اس کی عمر 34 سال تھی، لڑکی کی عمر 20-22 سال تھی۔ کنوت نے حامی بھر لی اور شادی ہو گئی، کینیڈا آ گئی۔ کینیڈا آنے کے بعد اس کی اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی عطا کی، پھر ایک بیٹی ہوئی، 2 بیٹیاں ہو گئی۔ اور کینیڈا میں تو رہتی لیکن اس کا دل پاکستان میں لگا رہتا، کیونکہ اس کو نا وہ اپنا شوہر پسند نہیں تھا، اس کے خواب کچھ اور تھے، اس کے ذہن میں جو اپنا آئیڈیل تھا نا کوئی اور طرح کا تھا۔ تو وہ اس سے نا جھگڑا کرتی تاکہ مجھے طلاق دے دے، اسے کبھی کچھ ڈیمانڈ، کبھی کچھ ڈیمانڈ، وہ کچھ ڈیمانڈ۔ لیکن اس کا شوہر ترسا ہوا تھا، پچھلی عمر میں شادی ہوئی تھی، اس نے اس کو طلاق نہ دی، اس کی ہر ڈیمانڈ مان لی۔ اب وہ بڑی پریشان کہ طلاق بھی نہیں دے رہی، کروں تو کروں کیا۔ وہ سوتی تو اپنے شوہر کے ساتھ تھی لیکن خواب سپنے دیکھتی تھی اپنے یار کے ساتھ۔ اس کا یار جو تھا نا بوائے فرینڈ، وہ لاہور میں تھا، کوئی عامر یا مار نامی لڑکا تھا، اس سے وہ شادی سے پہلے ہی پیار کر رہی تھی۔ اور انہوں نے پلان کیا تھا کہ جب تم باہر چلی جاؤ گی، تم کو نیشنلٹی مل جائے گی تو تم طلاق لے لینا اپنے شوہر سے، اور مجھ کو بلا لینا، میں سے شادی کر لینا۔ لیکن ان کا پلان کامیاب نہ ہو رہا تھا۔ تو اب وہ نا پلان کرتے ہیں کہ شوہر کو راستے سے ہٹا دیں۔ کنوت کیا آتی ہے، دیکھو کینیڈا میں تو پاسبل نہیں ہے، اس کو پاکستان بھیجتے ہیں، وہاں کوئی نا اس کو تم اسٹریٹ کرائم کے چکر میں اس کو گن پوائنٹ پہ اڑا دو۔ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ کام تو صحیح ہے، کیونکہ پاکستان میں سارے کام ہو جاتے ہیں لے دے کے بھی، لیکن ہر بار نہیں ہوتے۔ تو کنوت نے اپنے شوہر کو کہا کہ میں نا ایک آن لائن بزنس شروع کیا ہے کپڑوں کا، تو آپ پاکستان جائے، کلیکشن چیک کر رہے ہیں، مجھے تو اتنا پتہ نہیں ہے، آپ پاکستان کے سارے واقف ہیں، اس کو بڑے پمپ شمپ کرائے۔ شوہر کہتا ہے میرا کام نہیں ہے، کہتا نہیں نہیں آپ جائیں پلیز، اس کو جیسے عورتیں کرتی ہیں فورس کر دیتی ہیں۔ شوہر وہاں جناب بدو بن گیا اور وہاں سے نا وہ پاکستان آ گیا، اپنے گاؤں گیا، پہلے سانگلہ ہل، وہاں سے پھر لاہور آ گیا سسرال میں، وہاں پہ چند دن رہا۔ اب جو وہاں سے نا اس کا جو یار تھا جس نے اس کو مرڈر کرنا تھا، اس کے پاس کوئی مخبر نہیں تھا، ہر ٹائم اس کے پاس گھر کی ریکنگ بھی ہو رہی تھی۔ تو وہ نا اس نے کافی دن انتظار کیا لیکن نہ اس کے ہاتھ نہ آیا علی رضا، قسمت اچھی کہہ لیں۔ اس نے پھر نا کنوت کو فون کیا کینیڈا میں کہ بھائی یہ مسئلہ خراب ہے، چھٹی 15 دن کی ہے، 5-6 دن تو گزر چکے ہیں، یہ نہ ہو کہ موقع ہاتھ سے چلے جائے، کوئی اسکیم بتاؤ۔ کنوت کے آتی لگتا تم سے کچھ نہیں ہوگا، میں آتی ہوں۔ وہ صبح کی فلائٹ پکڑی ہے، وہ پاکستان پہنچ گئی۔ پاکستان پہنچی ہے، سیدھی اپنے گھر سسرال یا میکے نہیں گئی، وہ اپنے بوائے فرینڈ کے پاس ہوٹل میں گئی ہے، انہوں نے ہوٹل بک کیا تھا۔ بوائے فرینڈ نے لوکیشن بھیجی ہے، ایئرپورٹ سیدھی اس کے پاس پہنچ گئی، وہاں پہ رات گزاری ہے، فریش ہوئی ہے وہاں سے، اور پلان بنایا کہ میں پہنچتی ہوں اپنے میکے میں، میرا شوہر وہیں پہ ہی ہے، اور وہاں پہ جا کے لمحہ بائی لمحہ خبر آپ کو دوں گی، اور آپ نے جناب جیسا کہوں ویسے کرتے رہنا۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ کنوت پہنچ گئی لاہور میں اپنے گھر، وہاں پہ شوہر دیکھ کے ہکا بکا کہ تم یہاں پہ کیسے، اگر تم کو ہی آنا تھا تو مجھ کو کیوں بھیجا، میرا بھی کام کار ہوا وہاں پہ، تم بھی آ گئی ہو، اور بچے وہاں ماں باپ کا چھوڑ کے آ گئی ہو۔ بچے وہاں چھوڑا ہی ماں باپ کے پاس۔ اب نہ کہتی ہے نہیں میرا دل نہیں لگ رہا تھا، یہ یار وہ ہے، 2 دن میں چلے جائیں گے، 3 دن میں بس، میرا دل کر رہا تھا امی سے ملنے کا، ابو سے ملنے کا، سو بہانے بنایا اس نے۔ اب یہ تھا نا شوہر دوبارہ بدو بن گیا، اور شوہر کو رات کو جب اس نے سارا پلان دیکھا تو رات کو کہا مجھ کو نا وہ کھانی ہے، فلانی چیز کھانی ہے، یہ کھانا ہے، یہ چیز چاہیے، وہ چیز چاہیے۔ شوہر کہتا ہے آرڈر کرتے ہیں، لیکن رات کا کافی لیٹ ہو رہا تھا، تو کہتے ہیں نہیں یہ آپ لے آئیں، یہ جی بھی مجھ کو یہ بھی سامان چاہیے، یہ بھی سامان چاہیے، 2-3 آئٹمیں اور بتا دیتی ساتھ۔ شوہر کہتا ہے ٹھیک ہے اللہ کی بندے میں جاتا ہوں۔ شوہر نکلا وہاں سے، ادھر کنوت نے اپنا جو بوائے فرینڈ تھا عمار، اس کو کال کر دی کہ بھائی وہ نکل گیا، اب واپس گھر نہ آئے، اب باقی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ وہ جی وہ چلا گیا سامان لے کے، جب واپس آ رہا ہے تو گلی میں اس کی گاڑی روکی انہوں نے، اور اس کے پاس گن پوائنٹ سے اس کے پاس سے پرس چھینا ہے، اس کا موبائل چھینا، کچھ سامان تھا گاڑی میں وہ چھینا ہے، گاڑی کی LCD نکالی ہے، کافی کچھ ایسے لگے جیسے ڈکیتی کی ہے، چوری کی ہے، اس طرح لگے۔ اور بعد میں اب وہ کہیں یہ حرکت ہی نہیں کر رہا، ہر چیز جو مانگ رہا ہے دے رہا ہے۔
لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو نہ گولی مار دی، وہ مر گیا۔ وہ ساری رات وہیں پڑا رہا۔ اب اس کو بیوی کو انفارم کر دیا، بھی کام ہو گیا ہے۔ اب بیوی نے ساری رات میں اپنے شوہر کو ایک بار بھی کال نہیں کی کہ اب گئے تھے، آئے کہ نہیں آئے۔ جب صبح اسی گھر محلے میں تو واقع ہوا تھا، اسی گلی کا آدمی تھا، لوگ جانتے تھے تھوڑا بہت۔ جب صبح ہوئی ہے تو وہاں لوگوں نے شور مچایا تو پتہ لگا ہے تو ساتھ والے گلی میں جو فلانے صاحب ہے ان کا داماد ہے، ان کے گھر لے کے آیا۔ وہاں اس کی جو بیوی نے دیکھا تو جناب رونا پٹنا بیان شروع کر دیا، میں تو بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی، میری بچیاں یتیم ہو گئی، اللہ یہ مجھ پہ کیا کیا ڈھا دیا، سو بیان کرنے شروع کر دیا۔ پولیس کٹھی ہو گئی، سب نے جب آخر تدفین تو کر دی، اس کی پوسٹ مارٹم ہوا، تدفین کر دی۔ اب نا معاملہ پولیس کو نا شک میں لگے کچھ، کیسے شک پڑا واللہ عالم۔ تو پولیس نے نا اس سب کو شک کے دائرے میں تو رکھتی ہے پولیس۔ تو عورت کے نا چیکنگ کیا، اس کا موبائل چیک کیا، اس کی بیوی قنوت کی۔ اب کیونکہ اس کے جو ماں باپ تھے وہ کہتی ہیں اچانک آئی ہے، جب اس کا موبائل چیک کیا تو وہ کہتے ہیں کب آئی تھی، وہ کہتے ہیں آج، کہتے ہیں نہیں ایک دن پہلے آئی ہے۔ اور اس کے موبائل میں لوکیشن تھی، لوکیشن پہ ہوٹل گئے، وہاں سی سی ٹی وی کیمرے میں چیک کیا، واقعی قنوت وہاں پہنچی ہے ہوٹل میں۔ وہاں پہ جس نمبر پہ اس نے لوکیشن بھیجی تھی وہ چیک کیا تو اس کا جو برائے فرینڈ پرانا تھا وہ مل گیا، اسے پکڑا، اس کے باقی یار کٹھے کیے اور ادھر قنوت کو پکڑا۔ اب جو عورت نے شوہر سے طلاق نہ لی، کیسے بھی تھا نا، اسے طلاق لے لیتی تو جان چھوٹ جاتی، صرف ایک گھر برباد ہوتا۔ عورت اپنی حدود میں رہے نا تو بڑی سموتھ چلتی ہے، حدود پھلانگ جائے نا تو پھر نسلیں برباد کر دیتی ہے۔ کتنے گھر برباد کیے عورت نے؟ ایک اپنا گھر برباد کیا، اپنی بچیوں کو یتیم کیا اور ماں کے پیار سے بھی بیگانہ کر دیا۔ اب ماں یہاں جیل میں کب چھوٹے کب نہ چھوٹے پتہ نہیں ہے۔ ادھر جو عمار کا گھر ہے، جو اس کا بوائے فرینڈ تھا، اس کے گھر کو برباد کیا، اس کے جو ساتھ اس کا یار دوست تھے لفنٹر سے، اس کے گھر کو برباد کیا۔ اور جو اس کا شوہر تھا علی رضا، اس کے ماں باپ گھر کو اجاڑا برباد کیا، جو اس کے اپنے ماں باپ تھے اس گھر کو اجاڑا برباد کیا۔ کتنا معاشرے میں تباہی مچائی۔ وہ ایک عورت نے اپنی جنسی تسکین کے لیے نا سچا پیار جو تھا نا وہ چاہیے تھا، اب سچا پیار بھی نہیں ملا، شوہر بھی گیا، زمانے میں رسوا ہوئی، ملا کیا؟ جو عورتیں بعض کا سوچتی ہیں نا بڑا دماغ ہے، ہم جو ایسے کر لیں گے ایسے کر لیں گے، دیکھو نہیں نہ بن رہی، کیسے بھی صاف صاف بتا کے بھائی تمہاری عمر زیادہ ہے، جیسے بھی ہے میں تم ساتھ نہیں رہ سکتی، صاف صاف بات ہے، مجھ کو تم طلاق دے دو، میرا فلانا چکر چل رہا ہے، میں اس کے ساتھ رہوں گی جا کے۔ تو شاید صرف گھر کوئی برباد نہ ہوتا، سفر کرتی تو اولاد سفر کرتی، وہ اولاد شاید کسی نہ کہ ماں کے ساتھ جڑ جاتی ہے باپ کے ساتھ، اب نہ باپ کے ساتھ جڑی نہ ماں کے ساتھ جڑی، زمانے میں بھی رسوا اور اللہ کے ہاں تو رسوا ہونا ہی ہے نا۔ اور کیا کھٹا اس علی رضا لڑکے نے؟ تو یہ ایک سچی کہانی ہے لاہور کی، چند دن پہلے کی ہے، رمضان کا ہی واقعہ ہے۔ دیکھ لیں عورت کی مکاریاں جو سی نا بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ اگر کہانی میں آپ کو دم لگے نا تو لائک شیئر لازمی کرنا، دعاؤں میں یاد رکھنا، خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔